اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا استقبال خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ فی الحال ہم عمر خیام کی ان رباعیات کی تشریح کر رہے ہیں جو آپ کے نصاب یعنی بی اے سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل ہے۔ اب تک ہم نے عمر خیام کی نصاب میں شامل رباعیات میں سے 19 رباعی کی تشریح کر لی ہے، اور آج آپ کے نصاب میں جو رباعیات شامل ہیں وہ ان میں سے آج آخر یعنی مکمل 20 رباعیات، ٹوٹل 20 رباعیات شامل ہے، جس کی تکمیل آج انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ تو آئیے بلا تاخیر کی اس رباعی کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تو چند زنیم بر روی دریا ها خشت، تا چند زنم بر روی دریا ها خشت۔ دوسرا مصرع میں ہے بیزار شدم ز بت پرستان کنشت۔ تیسرے مصرع ہے کہ خیام کے گفت دوزخی خواهد بود که رفت به دوزخ و کی آمد ز بهشت۔ کہہ رہے ہیں کہ تا چند زنم بر روی دریاها خشت، تا چند کب تک یا کتنا، زنم کا مصدر زدن مارنا، زنم میں ماروں، واحد متکلم ہے میں ماروں، دریا کی جگہ میں دریا خشت ہوتا ہے اینٹ یا پتھر۔ اگلے مصرے میں جو مشکل الفاظ یوں ہیں بیزار شدم، بیزار ہونا، بے فکر ہونا، شدن کا مصدر شدم واحد متکلم میں ہو گیا۔ زے مطلب سے بت ہوتا ہے، بت یعنی مورتی، پرستان بت پوجنے والے یعنی مورتیوں کو پوجنے والے، کنشت اور اس کو کنشت بھی کہتے ہیں۔ کنشت یا کنشت کا لفظی معنی یہودیوں کی عبادت کا، یعنی یہودی وہ جگہ جہاں پر یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں یا پھر اپنے خدا سے لو لگاتے ہیں، اس جگہ کو کنشت یا کنشت کہتے ہیں۔ تیسرے مصرع میں خیام، میں نے بتایا تھا یہ تخلص ہے خیام، عمر خیام کا، وہاں پہ اپنے تخلص کا اس نے تیسرے مصرع میں اظہار کیا ہے کہ خیام کے گفتن مصدر کہنا، گفت فعل ماضی کا واحد غائب صیغہ ہے، اس نے کہا، دوزخ خواہد بود ہوگا، فعل مستقبل ہے یعنی زمانہ مستقبل ہے۔ کہ رفت اگلے مصرع آخری مصرع میں کہ رفتن مصدر ہے جانا، رفت فعل ماضی کا واحد غائب صیغہ ہے، رفت گیا، کہ رفت کون گیا، بے دوزخ میں، وقع یعنی کون، آمد کا مصدر آمدن اور آمد سے صیغہ واحد غائب ہے فعل ماضی کا، زے مطلب سے بہشت جنت۔ تو عمر خیام اس رباعی کے ذریعے پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ ہم کب تک دریا میں پتھر ماریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم دریا میں یا پانی میں پتھر مارتے ہیں یا اینٹ پھینکتے ہیں، کوئی وزنی چیز پھینکتے ہیں، تو جب تک اس کا اثر رہتا ہے تبھی تک پانی جو ہے وہ چھٹتا ہے، اپنی جگہ سے تھوڑی حرکت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پتھر یا وہ وزنی چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے، پانی کی سطح سے نیچے چلی جاتی ہے، پانی ہو بہو اپنی شکل اختیار کر لیتا ہے، پہلے کی شکل پہلے جیسا ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے ہی طریقے سے ہے، اپنے ہی روش کے مطابق وہ ہے، کسی کے کہنے پر وقتاً فوقتاً وہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایز اٹ از یا اپنے حال پہ واپس آ جاتا ہے کہ بیزار شدم سے بت پرستان کنشت، اور میں بت پرست جو کنشت یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ میں سے میں بیزار ہو گیا، یعنی مجھے مسجد، مندر یا پھر سوما یعنی گرجا گھر اور کنشت سے کوئی پرہیز نہیں ہے، میں کہیں بھی جاؤں سب ایک ہی جیسا ہے۔ کہہ رہے خیام کے گفت دوزخی خواہد، اور لوگ مجھے لعن و طعن کرتے تھے کہ خیام جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا، یعنی اس کے ایسے کام ہیں، ایسے کرتوت ہیں کہ وہ دوزخ میں جائے گا، یعنی مجھے کوئی فرق نہیں۔ خیام کہہ رہا ہے دوسرے مصرے میں کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں عبادت گاہوں سے کہ کون سی مسجد ہے کہ مندر ہے یا گرجا گھر ہے یا پھر پارسیوں کا عبادت خانہ ہے یا پھر یہودیوں کا عبادت خانہ ہے، میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، مقصد یہی ہے کہ خدا یعنی گاڈ کو یا بھگوان کو پوجنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، مجھے کوئی مقصد نہیں۔ لیکن اس حرکت سے لوگ مجھے کہتے تھے کہ خیام جو ہے یہ دوزخ میں جائے گا، جو کہ یہ غیر اسلامی کام کر رہا ہے، یعنی غیر اللہ کو پوجتا ہے یا غیر اللہ کو مانتا ہے، یہ دوزخ میں جائے گا ہی۔ تو عمر خیام کرے جو لوگ مجھے دنیا میں دوزخی کہہ رہے ہیں، کیا پتا کہ وہ کون دوزخ میں جائے گا، کون جنت سے جا کر دیکھے گا، یعنی دوزخ میں کون جا رہا ہے، جنت سے تو کوئی آ کے دیکھے گا نہیں، تو کیا پتا کون دوزخ میں جائے گا کون جنت میں،
وہ ایسی دنیا کی بات ہو رہی ہے، لوگ ایسی دنیا کا ڈر اور ایسی دنیا کا خوف جو لوگ دلاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جانے کے بعد کسی سے مطلع نہیں رہتے ہیں، یا پھر کسی سے کانٹیکٹ میں نہیں، کسی سے رابطے میں نہیں رہتے ہیں، تو ہم کیسے کہیں کہ کون دوزخ میں گیا کون جنت میں گیا؟ تو دراصل اس رباعی سے عمر خیام یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ بھی کہیں، اگر وہ اپنے ارادے کا مضبوط ہے تو اس کو یا اس کے ارادے ٹس سے مس نہیں ہوں گے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں یا کسی قسم کا کچھ اسی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، اور اپنی موج میں ہے تو کوئی دریا ہو، کوئی مسجد ہو، مندر ہو، ہر جگہ اس کو خدا نظر آتا ہے۔ اور مجھے جو لوگ لان و تان کرتے ہیں اس کو کیا پتہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب ہم یہ تشریح تھی، اب ہم اس کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ موٹا موٹی آپ نے اس کا سبق جو ہے وہ جان لیا، اس کا درس جان لیا اس روایت کا۔ تو کہہ رہے ہیں پہلا مصرع تا چند زنم بروئے دریا خشت، ہم کب تک پانی کی سطح پہ یا دریا کی سطح پہ پتھر مارتے رہیں گے اور اس کو اس کی جگہ سے ہٹاتے رہیں گے۔ بیزار شدم بت پرستان خنیشت، میں جو ہے بت پرستوں کے جو یہودیوں کے گرجا عبادت خانہ سے میں بیزار ہو چکا ہے۔ میں کسی بھی قسم کے عبادت خانہ میں یا مساجد میں جا سکتا ہوں، مندروں میں جا سکتا ہوں، مجھے کوئی اسی بات کا اعتراض نہیں، کسی قسم کی فکر نہیں، کسی بھی شخص کی کے لان و تان کا مجھے احساس نہیں یا اس سے شرمندگی نہیں، کیونکہ میں دریا ہوں، دریا اپنے ہی حال میں رہتا ہے، پانی اپنے ہی حال میں رہتا ہے، وقتاً تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ کہہ رہے تیسرے مصرع میں کہ خیام کی وفد دوزخی خواہد بود، لوگوں نے کہا کہ یہ جو اپنے فعل سے، اپنے حرکات و افعال سے عمر خیام تو لازماً دوزخی ہوگا، جیسا کہ آپ سماج میں اپنے آس پاس کے محلے پڑوس میں دیکھتے ہوں گے کہ کچھ غیر اسلامی یا غیر مذہبی کچھ کام صادر ہوتا ہے کسی شخص سے، تو 10 لوگ جو ہے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو مذہبی طور سے دوزخی یا پھر پرلے میں جانے کے لیے یا پھر دوزخ میں جانے کے لیے۔ تو کہہ رہے خیام کو لوگ لان تان دیتے ہیں، کیوں؟ اس کے افعال کی وجہ سے کہ اس کو مسجد مندر اور گرجا گھر اور پارٹیوں کے عبادت خانوں سے کوئی پرہیز نہیں، کہیں بھی جا کے عبادت کر سکتا ہوں، تو اس وجہ سے لوگ لان تان دینے لگے کہ آپ تو دوزخ میں جاؤ گے، تم تو دوزخ میں ہی جاؤ گے۔ تو اب عمر خیام ان دوزخیوں ان الزام تراشوں کو جواب دیتا ہے کہ کہہ رہے کہ رفت بدوزخ و قیامت بہش، تو کہہ رہے کون شخص دوزخ میں جائے گا، کہ کون شخص دوزخ میں گیا، یہ جنت سے نکل کر کوئی دیکھنے تو آئے گا نہیں یہ کون دوزخ میں گیا، یعنی کسی کو علم نہیں ہے کہ دوزخ میں کون جا رہا ہے، کون جنت میں جا رہا ہے۔ دوزخ میں جانے والا شخص جنتیوں کو نہیں دیکھا کون جنت میں جا رہا ہے، اسی طریقے سے جنتی شخص جو جنت میں جا چکا ہو یہ تھوڑی باہر دیکھنے آئے گا کہ دوزخ میں کون جا رہا ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ہوئی۔ تو آج کی کلاس میں صرف اتنا۔ اب تک ہم نے عمر خیام کی تمام جو آپ کے نصاب میں شامل تھے رباعیات اس کی تشریح کر لی ہے۔ کل سے ہم آپ کے نصاب میں کسی ایک نئے شخصیت کے اشعار یا اس کے افکار پر گفتگو کریں گے۔ شکریہ۔